عمران نیازی حکومت نے پاکستان کے آئین پر ایک اور حملہ کیا. سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس، سپریم کورٹ کی آزادی پر بھی بدترین حملہ. پورے کے پورے سینٹ الیکشن جو اس آرڈیننس کے تحت ہوئے ہوں گے وہ کلعدم ہو جائیں گے. کیا آپ پھر نئے سینٹ الیکشن ایک نئے طریقہ کار سے کریں؟ میرا سوال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اور نون لیگ کی قیادت سے، جب آپ نے ایک لکھا ہوا معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ نے اوپن بیلٹ کی حامی بھری، تو آج اس سے آپ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ جس طرح 25 جولائی 2018 کو مذاق ہوا تھا، آج ایک بار پھر پاکستان کے سینٹ کے الیکشن کا مذاق ہوا. اس وقت یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور یکے بعد دیگرے غلط حملے کرتے جا رہے ہیں. ہم ہر لیول پر ان کو چیلنج کریں گے. آئیں اس زبردست قانون سازی میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور تاکہ ہم یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. سینٹ کی جو ووٹنگ ہے اس کو ہم اوپن کریں تاکہ ادھر سے کرپشن کا خاتمہ ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے آرٹیکل 226 میں جو حکومت امینڈمنٹ چاہتی تھی وہ 3 لیولز پر گئی ہے، امینڈمنٹ بھی، سپریم کورٹ بھی اور ساتھ آرڈیننس بھی. کیا یہ آئین کے خلاف ہے؟ کیا یہ حکومت کر پائے گی جو کرنا چاہ رہی ہے؟ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم اے جو میجر پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، 2006 میں انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے کھل کے کہا تھا کہ ووٹنگ ہونی چاہیے، اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ایک آرگیومنٹ ہو رہی ہے. تو آپ کہیں کہ مینٹل جمناسٹکس ہوتا ہے اس ملک میں، جس کو جو چاہے جس وقت چاہے وہ ایک اپنا بیانیہ دے دیتے ہیں، ایک اپنی بات کو منانے کے لیے کچھ پوائنٹس لے آتے ہیں. اس وقت یہ پارٹیز نے کہا تھا کہ کھل کر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے کرپشن اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ رکے گی. آج بالکل ایک مختلف آپ دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے اور حکومت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو وقتی طور پہ جو فائدہ نظر آتا ہے اس پر وہ ایکشن لے رہے ہیں. یہ کہ الیکٹرل ریفارمز جو تھے براڈلی وہ نہیں کیے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور اب دیکھ رہے ہیں آپ ایک طرف آرڈیننس، دوسری طرف امینڈمنٹ کے لیے بل پارلیمنٹ میں اور تیسری طرف کورٹ میں جو اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے اس پر آئیں گے. اور اس پر نو بڈی بیٹر دین سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، فارمر منسٹر رہ چکے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا انہوں نے 4 دہائی سے. ان کے پاس جاتے ہیں ناظرین اور اس سے پہلے ان سے اور سوال کریں گے. آج ایک آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں کیا ہوا. لائرز کو ہم کہیں گے، جو لائرز وہاں تھے، کہ حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک اتنا قانون کو توڑا، ایک کرمنل ایکٹ کیا. اب لفظ کیا سخت ہم استعمال کریں، جو قانون کے پاسدان ہیں وہ دیکھیں قانون توڑ کے یہ گئے. اور یہ 4 جنوری کو سیشنز کورٹ کے سیشنز جج نے کہا تھا کہ جو وہاں تجاوزات ہیں، یعنی کہ سیشن کورٹ کے سامنے فٹ پاتھ پہ یہ لائرز اپنا چیمبر بنا رہے تھے، اس وقت ان کو منع کیا گیا. 4 جنوری سے لے کے ناظرین آج تک ان کے پاس موقع تھا کہ یہ روکتے. اور یہ فریش کنسٹرکشن ہے، یہ فریش کنسٹرکشن کر رہے تھے. اس کو روکنے کے لیے جب گئی ہے حکومت کی طرف سے لوگ گئے ہیں، اس کے بعد یہ نہ کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گھسے ہیں، وہاں انہوں نے ہلڑ بازی کی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ، جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ہی اسٹوڈ بائی واٹ از رائٹ. اور یہ گئے، سنائیے کہ ان کو اندر کمرے میں بند ہونا پڑا کیونکہ یہ اتنی ایک جنگلیوں والی حرکت کر کے یہ اندر گھسے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی کہ قانون کہاں جا کے قانون جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے گا. اور جس سے کہیں ناظرین، جس کو کہیں وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو. تو پھر تو قانون چھوڑ دے. اس ملک میں قانون ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہاں تو ہر طرف قانون جو ہے اس کی پاسداری نہیں ہو رہی. سیشنز کورٹ کے جج، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے کہنے پر آرڈر ہوا تھا. تو جب ایکٹ آج کیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے تو کیا حرکت ہوئی ہے. اور اس پر بھی نو بڈی بیٹر دین سینیٹر اعتزاز احسن، کیونکہ وہ اس موومنٹ میں تھے جہاں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لائرز نکلے باہر. انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ اور کورٹس کی اور جوڈیشری کی عزت کے لیے کھڑے ہیں. تو بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا.
یہ ذرا سب سے پہلے بتائیے کہ کیا اس پہ کہیں گے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور جب پی آئی سی لاہور میں ہوا تھا، یہ تو اس سے بڑھ گیا نا معاملہ، پر جب پی آئی سی لاہور میں ہوا تھا، وہ پاکستان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ ڈاکٹرز پہ کیا تھا وکلاء نے، اور جتھا بن کے گئے تھے. میں نے اس وقت بھی بڑا اس معاملے پہ مذمت کی تھی اس کی. اور میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عرصے سے وکالت سے بھی پیشہ میرا وکالت ہے، اور میں نسیم، مجھے جو زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، یہ ان دی ٹیل اینڈ آف مائی کریئر اینڈ پروفیشن، کہ ایسا میں تو بڑے خواب لے کے اس پروفیشن میں آیا تھا، اور میں نے آئی ریفیوز ٹو جوائن دا سول سروس. اس وقت اتنا ہی سول سروس کی انتہا تھی. ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں نے ٹاپ کیا تھا، اینڈ آئی واز اے بریف لیس لائر. میرا کوئی بھائی، کوئی چاچا ماما پروفیشن میں نہیں تھا، نہ جو جوڈیشری کے بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا جب میں نے یہ انکار کیا. بٹ آئی سو پیپل لائک شیخ منظور قادر رول دی ڈسکورس ان دی کورٹس. ہائیسٹ کورٹ میں بھی ڈسکورس جو ہوتا تھا وہ اتنا سلجھا ہوا ہوتا تھا، اتنا انٹلیکچوئل ہوتا تھا. اور اس زمانے کی ججمنٹس آپ دیکھیں، کارنیلیس کی اور دوسرے ججز کی، دیر واز اے انٹائرلی ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ. اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی ہم دیکھتے تھے بڑی سیریس بحثیں ہو رہی ہیں اور بڑے ایڈجوڈیکیشنز. ڈسٹرکٹ کورٹس کی ججمنٹ سپریم کورٹ تک اپ ہولڈ ہوتی تھی، اور ہائی کورٹ اگر خلاف بھی جا رہا ہے تو ڈسٹرکٹ جج واز آلویز آفن ونڈیکیٹڈ. تو ایک ایٹماسفیئر تھی بڑی، مطلب ہے کوئی اس طرح کا سوچتا نہیں تھا. لاٹھی اگر وکیل کو پڑتی تھی تو پولیس کی لاٹھی پڑتی تھی. اگر کبھی ہیومن رائٹس میں کے ایشو پہ باہر نکلے ہوتے تھے، رابعہ قاری صاحبہ ہماری، وہ پولیس کی لاٹھی، ہماری لیڈر تھی، بعد کی پریزیڈنٹ تھی، وہ شی ڈائیڈ آف دیٹ پولیس لاٹھی. ہم نے بھی جب لائرز موومنٹ چلائی تو آپ دیکھیں 2 سال، مارچ 2007 میں چیف جسٹس وہ ہوئے، معزول ہوئے، اور مارچ 2009 میں وہ بحال ہوئے. ایک پتہ نہیں ٹوٹا، ایک بتی کہیں آپ بتا دیں. اینڈ وی ہیڈ موبلائز دا میسز کو ہم نے موبلائز کیا. جی اعتزاز صاحب اجازت دیں تو آپ کو یاد ہے اس مرتبہ اس وقت بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جہاں لائرز نے ان لائرز کو مارا پیٹا، ان کو سیاہی پھینکی، میرا خیال ہے ان کو نعیم بخاری صاحب کو اور دوسرے وہ جو ان کو مارا بھی. اور 2 واقعات ہوئے تھے جی، ایک نعیم بخاری اور ایک احمد رضا اور ایک احمد رضا قصوری، احمد رضا قصوری کے چہرے پہ سیاہی پھینکنے کا کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا. وی ڈیپریکیٹڈ دو، اور کسی نے کوئی مطلب ہے اس پہ نہیں ہوا. بار کاؤنسلز کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو ٹیک اپ کریں اس ایشو کو، اور بار کاؤنسلز نے، وہ بار کاؤنسل کے اس وقت چیف تھے علی احمد کرد صاحب. تو علی احمد کرد نے اس پہ میرا خیال ہے، میں نے تو ان سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی بات کی تھی کہ وی شوڈ ناٹ بی، اگر ہم اس طرح کے لیبل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا موومنٹ میں لوگوں کو متحرک کرنا اور ساتھ لانا. اب تو کلچر یہ پڑ گیا، آپ پتھر ساتھ لے کے جاتے ہیں. اگر آپ پتھر ساتھ لے کے جائیں گے تو کراؤڈ، آپ کے کون سا کراؤڈ آئے گا آپ کے ساتھ؟
جی بالکل اعتزاز صاحب، مجھے یاد ہے اس وقت آسما جہانگیر مرحومہ وہ بھی اس پر بڑے پوزیشن لیتی تھی. آج تو ان کی برسی بھی ہے، بڑی وہ یاد آ رہی ہیں ہمیں. تو آپ کو یہ یاد ہے کہ سب آپ لوگ جو فرنٹ لائن میں تھے بڑا اس کے خلاف بولتے تھے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ایک تواتر کے ساتھ ٹرینڈ ہے، یہ جو کالے کوٹ میں وکلا گردی ہے، I hate using such words، لیکن کچھ سمجھ، یہ تو گنڈا گردی ہے نا، یعنی اور کیا ہے مجھے بتائیں جو آج کی ہے. تو کوئی علاج ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ اتنا لمبے عرصے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ لوئرز، تمام نہیں لیکن جو کرتے ہیں ان کو روکا کیسے جائے؟ اس کی مذمت تو بلا کسی تحفظ کے ہونی چاہیے، وداؤٹ انکنڈیشنل. پر میں آپ کے اس کا ایک فلسافیکل اوریجن کی بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ دن آپ نہ بھولیں جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ حملہ ہوا تھا. جی وہ آپ کو یاد ہے؟ بالکل، وہ ہم بھول نواز جاتے شریف ہیں. صاحب، جی بالکل. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کمرے پہ، اور کروانے والے کون تھے، بیچ میں شامل کون تھے؟ ججز تھے سپریم کورٹ کے. 10 ججز کا ایک بینچ سعید الزمان صدیقی صاحب کے تحت بن گیا تھا. ایک 5 ججز کا بینچ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. یہ 5 اور 10 کی تفریق تھی. اجمل میاں صاحب ایک طرح 16ویں جج تھے، اور وہ چیف جسٹس بننا چونکہ ان کا باری آ رہی تھی تو وہ ہی کیپٹ آؤٹ آف دا بینچز. بٹ سعید الزمان صدیقی صاحب اور اجمل میاں صاحب یہ اس میں ایک کورٹ روم میں یہ بیٹھے میں، اور دوسرے کورٹ روم چیف جسٹس کے کورٹ روم میں ایک موب آ کے حملہ کر دیتی ہے. آج اگر اطہر من اللہ پہ حملہ ہوا ہے تو وہ سجاد علی شاہ والی بات ہی ہے. وہ حملہ اگر اس پہ ایکشن لیا جاتا، اگر جنہوں نے حملہ کرایا تھا ان کو پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہوتی، اور کسی کو کچھ ہوا جو حملہ کرانے والے تھے وہ پھر وزیر اعظم بنتے رہے، پھر وزراء بنتے رہے، وہ جو ان کے لیڈرز تھے. تو یہ تو ایک بڑی آج اطہر صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اطہر ایک انلائٹنڈ جج ہے. جی اطہر از ون آف دی اولڈ ٹمبر، ہی از اولڈ اوک. اس میں وہ ویلیوز ہیں. جی جی بالکل. بٹ اعتزاز صاحب، نو بڈی ڈیزروز اٹ. دیکھیں نا، نو بڈی ڈیزروز اٹ. بات یہ ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ آج تو سپریم کورٹ کے جج نے بھی، آنریبل جج نے بھی نوٹس لیا اور کہا ہے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے بھی نوٹس لیا. مجھے یہ بتائیے گا، اور وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ ان کو بالکل قانون کے مطابق سزا ہو جو لوگ جنہوں نے یہ اٹیک کیے. آپ لوگ جو فارمر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر جو پریزیڈنٹس ہیں، آپ لوگ مل کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیں، یعنی کہ جو لائر کمیونٹی کی طرف سے کیا کافی ان کی تنبیہ ہوتی ہے؟ یہ کہیں رکتی نہیں ہے بات؟ جس کو نہیں پسند آتا قانون وہ اٹھایا اور ڈنڈے مارے، پتھر مارے. اس میں انفارچونیٹلی کل اگر ہو جائے تو ہو جائے، پر انفارچونیٹلی ہمارے میں فارمر بار سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹس میں کوئی اتفاق نہیں پایا گیا پہلے ماضی میں، اور اس پہ ڈاکومنٹڈ بھی ہے کہ اختلاف کس کن باتوں پہ ہوا اور ہوتا رہا ہے. کچھ ذرا زیادہ مطلب ہے کہ ایکٹیوسٹ اور ذہن کے ہمارے دوست ہیں، اور کچھ اس معاملے میں مطلب ہے ہمارا تو سر سارے جھک جاتا ہے. پی آئی سی والا جس طرح ہوا، اس طرح یہ ہوا. اور آج تو سپریم کورٹ بار نے، جی سپریم کورٹ بار نے سپورٹ کیا. اعتزاز صاحب، سپریم کورٹ بار نے آج کے یہ جو ہلڑ پنا ہے، یہ جو ایک کرمنل ایکٹ ہے، اس کو تو سپورٹ کیا. آج مجھے اس کا علم نہیں ہے. جی آپ کو، جی جی بالکل سپورٹ کیا. رپورٹس یہی ہیں. جی اچھا، نہیں مجھے تو اطلاع ملی تھی شاید کہ پاکستان بار کونسل نے تو شاید اپوز کیا ہے،
ان کی مذمت کی ہے جی، اور اس ایکشن سپریم کی. کورٹ بار کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا. اتزار صاحب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے, اینڈ وی ہوپ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی سیاست آڑے نہ آ جائے اور حکومت بھی بالکل وہ اسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے جو کہ قانون کے مطابق ہے. اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو اٹیک کیا ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے واپس, اعتزاز صاحب سے بات کریں گے آرڈیننس سپریم کورٹ میں ہیئرنگ اور جو بل ہے امینڈمنٹ کے حوالے سے سینٹ الیکشنز کی, اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے, سینئر پیپلز پارٹی لیڈر, فارمر پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, فارمر منسٹر. اعتزاز صاحب اب اس پر آتے ہیں جو آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ حکومت از سیکنگ. تو اس وقت امینڈمنٹ کا جو طریقہ کار ہے, جو چینج کا طریقہ کار ہے, یہ آرڈیننس پہ اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور حکومت نے آخر کار یہ کہہ دیا کہ جی اگر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی تو آرڈیننس ول بی ڈیڈ. تو یہ کیا طریقہ کار ٹھیک تھا ٹو پروسیڈ ان دس وے؟ حکومت کی تو بالکل اس میں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آئی تھنک بڑی کنفیوژن ہے. پر دو باتیں میں ذرا پہلے عرض کر دوں اور بڑی جلدی میں عرض کروں, ایک جملے میں تقریباً. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی وساطت سے پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین کو کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں, میں کوئی ٹویٹ نہیں کرتا, اور یہ سب فیک اور جعلی ٹویٹس ہیں میرے نام سے جو آتی ہے. دوسری بھی گزارش میں کر دوں, پچھلے جو ٹاپک تھا اس سے ایک ہی جملہ ہو کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اطہر, چیف جسٹس اطہر من اللہ, وہ یہ نہیں ہونے دیں گے کہ وکلاء کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی. آئی ایم شیور ہی ول انشور justice is done, justice in accordance with law and the processes of law. تو یہ میں ان سے توقع کرتا ہوں, and he is big enough a person to ensure that. اور کوئی پرسنل اس کو اس طرح نہیں بنائیں گے, پر ہمارے لیے یہ بڑی ڈیفیکلٹ, بڑی ہی اندوہناک صورتحال ہے. And everybody, I think, shares with that, so he should not feel alone in it. اب آپ کی بات پہ, آرڈیننس پہ, اور میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ایک تو بات. پہلی بات کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس نمبر ہے نہیں. آپ کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, اینڈ ہی از ون آف دا میجر پلیئرز ان دا پارلیمنٹری پارٹی. ہمارے پاس نمبر نہیں ہے, ہم نے موو کر دیا. بھائی یہ تو کبھی دنیا میں نے نہیں سنا کہ آپ ایک لیجسلیٹو میئر پہ, پروجیکٹ پہ, پروپوزل پہ, بل پہ ہارنا چاہیں خود. یہ کبھی نہیں سنا. اور یہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دی پرائم منسٹر انڈورس دیٹ کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو. اچھا, پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرتے ہیں, پہلے موو کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن, ایک ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کی, ہمیں ایڈوائز دے, اور ایڈوائز یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ ایک طرح انڈورس کریں ہمارا ویو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, اور ہم پھر بھی اوپن بیلٹ کروا سکتے ہیں, اور اٹ ول بی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن ایز اٹ از. اب وہاں آپ کہہ رہے ہیں ایز اٹ از کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں, اور پھر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کر رہے ہیں. اب جج صاحبان نے یہ پوچھنا ہے آپ سے, آج بھی پوچھے کہ اسٹریٹ مطلب ہے جو اس پہ آتی ہے بات کہ بھئی اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کیوں کی؟
इत्तेज़ाज़ साहब कुछ लोगों ने इत्तेज़ाज़ साहब कुछ लोगों ने कहा पार्टी में से कि जी हम इनको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि ये बाकी कितने दोगलापन है, क्योंकि इन्होंने सीओडी में कुछ कहा था, अभी कुछ कहा था, और मोर इम्पोर्टेंटली कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के साथ हैं, इसलिए दे वांट कि ये क्लोज्ड बैलेट हो। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि हमने एक्सपोज करना है इसलिए हम एक बिल मूव करते हैं जिसमें हमें डिफीट होनी है। गवर्नमेंट डजंट इनवाइट, वैसे कह सकते हैं कि आप अपोज करते हैं, अब वो तो ऑर्डिनेंस में भी ऑपोजिशन जब आती है ऑपोजिशन की तो वो कह सकते हैं, उसमें तो कोई तो खुली भी ऑपोजिशन तो खुल के पोजीशन ले रही है, ऑपोजिशन खुल के पोजीशन ले रही है, स्ट्रेट पोजीशन ले रही है, यहां तक कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की जमात जो कि जिन्होंने सीओडी में इसको ओपन बैलेट रखा हुआ है वो भी कह रहे हैं कि हम अब सीक्रेट बैलेट के हक में हैं। अच्छा, तो इत्तेज़ाज़ साहब उस पे आते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप बताएं तो फिर ये हुकूमत के जो यानी कि बाबर अवान साहब हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, तो ये क्या थिंकिंग, किस थिंकिंग से ये इन्होंने 3 फ्रंट्स पे काम करना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी, ऑर्डिनेंस भी और पार्लियामेंट भी, व्हाट्स द लॉजिक? मेरा तो ख्याल है कि जो इन बड़े मुकला पीटीआई में है वो एक आते हैं, वो कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट बाबर अवान साहब मिसाल के तौर पे वो जाते हैं, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में चले, फिर लॉ मिनिस्टर साहब वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, फिर गालबन नईम बुखारी साहब फरमाते हैं, मशवरा देते हैं कि जी ऑर्डिनेंस कर लें। तो अब ये जो आता है प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं बस ये कर लो और वो चल पड़ते हैं। ये तो कोई मतलब एक रास्ता ही नहीं चलता, वो थोड़ी देर हर एक राह के साथ पहचानता, राह के साथ पहचानता नहीं हूं अभी राह को मैं, तो ये थोड़ी दूर हर किसी के साथ चल पड़ते हैं। अब these half measures and half-hearted measures, सुप्रीम कोर्ट में 186 आर्टिकल के तहत एडवाइस लेने का अलवी साहब के, प्रेसिडेंट अलवी का क्या जवाब है? इट्स अ नॉन सीरियस इशू। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये हमारा मौकफ है, और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव कर देते हैं, तो आपका मौकफ ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, ये मौकफ हुआ। अब वो सुप्रीम कोर्ट भी आपको क्यों सीरियसली लेगा, किस तरह सीरियसली लेगा? सो ये अभी तो जी अभी तो ले रहे हैं, अभी तो खैर बहरहाल इस पे हेरेंगे। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, लेट्स जस्ट टर्न दिस अराउंड, और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आज बिलावल भुट्टो ने, आपके पार्टी के चेयरमैन ने, बड़ी तफसील में उन्होंने कहा कि ये तो सीक्रेट बैलेट एक फंडामेंटल राइट है, उस राइट को वायलेट किया जा रहा है ये कह के कि जी इसको ओपन बैलेट करें और ये आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करें। तो क्या ये जो उनकी वालदा की और जो खुद नवाज शरीफ साहब ने अपनी 2006 में एक मौक़िफ़ अपनाया था और पार्टीज ने भी साइन किया था, व्हाई दिस यू टर्न? ये और ये तो लगता है इंटेलेक्चुअल वो मेंटल जिम्नास्टिक्स है। आज वो जो बात कर रहे थे, आज वो उसको एक और लिबादा ओढ़ के कि जी ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उस वक्त इतना क्लियर था कि हॉर्स ट्रेडिंग है। आप तो यू आर वेरी मच देयर एज यू आर देयर नाउ। तो ये तो दोखलापन है ना इत्तेज़ाज़ साहब, ये सडनली चेंज क्या आ गया? ये सीओडी की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें रजा रब्बानी, हमारी तरफ से रजा रब्बानी साहब, सेनेटर सफदर अब्बासी, और लास्ट जो फाइनलाइजेशन होता था ड्राफ्ट का, उसके लिए बीबी ने मुझे भी बुलाया था लंदन, एंड आई हैड टू रश टू लंदन, और मैं तीसरा मेंबर हो गया, जिसकी बायस तीसरा मेंबर मुस्लिम लीग नवाज ने भी गौस अली शाह साहब को डाल दिया। सो वी वेंट थ्रू इट, एंड इस पे बड़ी डिबेट हुई थी कि ओपन वोट हो या खुफिया बैलेट हो, और हम ये समझते थे, एंड बीबी एंड मियां साहब एग्रीड कि, और उसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये सीक्रेट बैलेट की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा
मूव होता है इधर से उधर, एंड लोगों का ज़मीर जो है वो खरीदा जाता है। यही बात जो And we आज get to- इमरान खान कह रहे हैं, यही बात जो आज इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ अमल जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं इसमें जरा कर दूं, एंड आई थिंक कि दिस इज व्हाट कंसर्न्स चेयरमैन बिलावल एंड अदर। मैं उस मौकफ के ही हक में हूं जो 14 मई 2006 को लिया गया था, पार्टी ने लिया था और बीबी ने बड़े तल्ख तजर्बात के बाद नवाज शरीफ और बीबी ने इस नतीजे पे पहुंचे थे कि वो ओपन बैलेट ही कराना चाहिए, जिससे कोई सौदेबाजी का मिनिमाइज हो जाता है एलिमेंट। बट आज में जिस वक्त हम देखते हैं कन्फ्रंट क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट एक ऐसे तरीके के साथ ये कराना चाहती है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हुई, अमेंडमेंट नहीं हुई, ना ऑपोजिशन को लिया गया है इन कॉन्फिडेंस के अमेंडमेंट करें, इस तरह करें। बातचीत करनी पड़ती है अमेंडमेंट के लिए। ये तो नहीं किया जा सकता कि आप अमेंडमेंट भी अब अपनी मर्जी की मूव कर दें या आप ऑर्डिनेंस ले आए। ऑर्डिनेंस तो एक बिल्कुल भोंडा तरीका है सेनेट के इलेक्शंस कराने का। मैं आपको इसकी वजह बताऊं। ऑर्डिनेंस क्या सर है? इलीगल नहीं है, एक सेकंड सर, इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। No, just hold on. I'll show it is unconstitutional. अच्छा, Ordinance क्या है? Ordinance is a 4-month law, and by executive action. ठीक, It is by executive action. It can be thrown out by a simple resolution of either house. और सेनेट से इसके खिलाफ रेजोल्यूशन आ जानी है, बिल्कुल आ जानी है। अब पहली तो बात यह है कि आप इस ऑर्डिनेंस से कुछ नहीं का आर्टिकल 89 के तहत कुछ नहीं फायदा हासिल कर सकते। इट इज नॉट गोइंग टू बी ए लॉ दैट इज गोइंग टू लास्ट द फर्स्ट डेज proceedings in the Senate when such a resolution will be moved and the majority is with the opposition. ठीक, नंबर दो ये है कि अच्छा नहीं मूव करती ऑपोजिशन, फर्ज कीजिए ये ऐसी रेजोल्यूशन 4 महीने की इसकी लाइफ है, एंड इट इज एन एग्जेक्टिव एक्ट छोटे ए से। ठीक। बड़ा एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन हो जा तो लेजिस्लेशन हो जाता है ना। इट्स एन एग्जेक्टिव एक्शन। एग्जेक्टिव एक्शन से आप आइन की एक फंडामेंटल बॉडी जो है, जो कि सुप्रीमेसी नेशनल असेंबली के साथ शेयर करती है, ऑल्दो उसके डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं है, बट वो उस बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर रहे हैं एक ऐसी विंडो खुद क्रिएट करके, खुद एग्जेक्टिव। इट्स नॉट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज नॉट बीन पास्ड, डिबेटेड एंड पास्ड इन पार्लियामेंट। एक एग्जेक्टिव एक्शन है, नोटिफिकेशन ही करनी है। वो नोटिफिकेशन के तहत आप बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट चेंज कर देते हैं। ये नहीं हो सकता। तो बाबर अवान साहब को तो पता होना चाहिए, वो तो मंजेवे लॉयर रहे, ही वाज पार्ट ऑफ द पार्टी। नहीं, तीनों मंजेबे लॉयर्स हैं इनके पास, 3 अच्छे लॉयर्स हैं। जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनकी प्रॉब्लम मुझे ये है कि लॉ में उनकी कोई इतनी खामी और कोताही नहीं है, बट वो ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। ही कांट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ लॉ मेकिंग ऑल्सो। ही इज नॉट अ, वो है ही नहीं। ही शुड हैव बीन द अटॉर्नी जनरल, ठीक, नॉट लॉ मिनिस्टर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इत्तेजार साहब, माजिद साहब, आप कह रहे हैं कि भाई ये तो जो एक्ट है ऑफ द ऑर्डिनेंस इन दिस केस ट्राइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस, तो वो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, हसन साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں, ان سے ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں, کچھ سیاست پہ بھی بات کریں گے. اس وقت اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ 11 فروری کو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے ڈیٹ جو سینٹ کی ہے الیکشن کی, تو کیا اس سے پہلے سپریم کورٹ کو اپنی ججمنٹ دینی ہوگی اور اٹ ڈزنٹ میٹر؟ Maybe the Supreme Court is persuaded to give a judgment before that. یہ امکان ہے, ہیئرنگ وہ کر رہے ہیں, اور اتنا لمبا بڑا ایشو تو ہے نہیں اس میں. ایشو تو یہ ہے کہ کیا ایک سمپل کوشچن ہے کہ کیا سیکرٹ بیلٹ ہو سکتا ہے ڈسپائٹ آرٹیکل 226 فار اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے ڈسپائٹ آرٹیکل 226 ٹو دی الیکشنز ٹو دی سینٹ. اور یہ میرے خیال میں کوئی زیادہ الجھن کی بات نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ الیکشن ٹو دا سینٹ اینڈ سینٹ سیٹس از ناٹ این الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن. اٹس اے باڈی دیٹ از کریٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. اس پہ کتنی سیٹیں ہونی ہیں, کس کو کتنی ملنی ہے, کتنی, وہ ساری از پرووائڈیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن, تو اٹ از این الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن. وہ جو باریک نکالنا چاہ رہے ہیں حکومت کے وکلاء, اس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ اٹ از ناٹ این الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن. So it will have to go to the parliament for amendment. اور امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اگر آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جب تک امینڈمنٹ نہیں ہوتی یا آپ آرڈیننس کا روٹ لیتے ہیں تو اٹ از لیجٹمیٹ دیر for Chairman Bilawal to oppose it. Although, as I said, I'm giving you my view, I would wish it to be and by open ballot as we decided in 2006. جی, جیسے آپ نے کہا بی بی نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جسٹ بیفور وی موو ٹو another issue, کہ اس کا مطلب آپ فرمائیے رہے ہیں کہ جو انہوں نے چیئرمین بلاول نے کہا کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اوپن بیلٹ ایٹسیٹرا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نظر میں وہ ایشو یہ نہیں ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اوپن بیلٹ, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ طریقہ کار جو حکومت کا ہے ٹو ٹیک دا پارٹیز along for this amendment, آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ نہیں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن امینڈ نہیں ہوتی تو پھر یہ رائٹ ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ووٹ, اینڈ رائٹ ٹو ووٹ ویئر دا کانسٹیٹیوشن سیز it has to be by secret ballot is a fundamental, secret ballot is a fundamental right. Now I may not want it to be that way, frankly, but as long as this is there, it is a fundamental right. The government has acted by moving an amendment to the constitution that it is not possible under the constitution as it is. So by moving a constitutional amendment, the government has conceded کہ یہ اس کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت یہ نہیں ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو انلیگل تو ہو گیا نا گورنمنٹ کی اپنی بھی منشا کے مطابق. ٹھیک ہے, بٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسٹرکٹلی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امورل چیز ہے, انلیگل چیز ہے, یعنی انلیگل تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اوپن ووٹ, بیکاز آپ نے کہا کہ خود 2006 میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ موو کیا تھا, which is why even now the question arises of amendment. بٹ آپ ٹیکنیکل ایشو پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو اگر یا تو ٹھیک طریقے سے کرو اگر کرنا ہے, which is constitutional amendment. Am I right, اعتزاز صاحب؟ ہاں جی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر ہو جائے تو سارے مانیں گے کہ مورل بھی ہے اور لیگل بھی ہے, سبھی مان لیں گے. بالکل ٹھیک. اور اس وقت جو فرمائیے 2006 میں یہ ذہن میں ہمارے یہ تھا کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی. جی بالکل, اٹ وڈ بی ان کانسٹیٹیوشنل پیکج. بالکل, وہ آپ 18ویں ترمیم میں ہو جانا چاہیے تھا میرے خیال میں, وہ نہیں آیا, وہ اوور سائٹ ہو گئی. 18ویں ترمیم کا مسئلہ صرف ایک ہے, اٹس دا موسٹ سیکریٹ ڈاکومنٹ آفٹر 1973 کانسٹیٹیوشن. میرے خیال میں ایک کنسنسس سے ہوا ہوا. بٹ جو اس میں پرابلم ذرا آتی ہیں نوک پلک میں, وہ یہ ہے کہ اس کی ڈیبیٹ اس کی ہاؤس میں نہیں ہوئی. اس پہ 29 ممبرز کی کمیٹی بنی
सेनेट के senators and across the two houses 29 members ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत जी की। बिल्कुल, जो कमेटी बनी थी जी बिल्कुल। अच्छा इत्तेज़ार साहब जी कंसेंसस के साथ रिपोर्ट दी कि ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, वो अमेंडमेंट्स विदाउट डिबेटिंग देम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे वर डन, या अगर डिबेट हो जाती उस पे तो 400-450 members from different walks of life, from different experiences, from different areas, from different regions of the country, from different provinces would have put in an input और ये और ज़्यादा परफेक्ट हो जाती। जी मेरा ख्याल है जो करने वाले थे उनका ख्याल था परफेक्ट के साथ शायद बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाती, लेकिन बहरहाल इत्तेज़ार साहब ये बताइए कि अगर ये ऑर्डिनेंस फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर ऑर्डिनेंस होल्ड्स इन कोर्ट ऑफ लॉ और ये ऑर्डिनेंस के तहत ओपन हो जाता है बैलेट और जैसे आप फरमा रहे थे कि ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाए आफ्टर 4 months, तो इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या रहती है इस इलेक्शन की? नहीं, वो तो बहुत मजरू हो जाएगी। इलेक्शन तो वैसे ही मजरू होगी कि आप एक ऑर्डिनेंस एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऑर्डिनेंस के तहत जी जी बिल्कुल ठीक, एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत आप सारी हैयत बदल सकते हैं सेनेट की। ठीक और आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हो जाती है जी। अच्छा ये बताइए इत्तेज़ार साहब के जी अच्छा पीडीएम पे जरा आ जाए फॉर 2 minutes बिफोर वी क्लोज। पीडीएम अब 26 मार्च को कह रहे हैं हम बहुत जबरदस्त हमारी एक होगा तैयारी होगी, शुरू करेंगे हम प्रोटेस्ट और फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो लॉन्ग मार्चेस आपने देखी भी हैं बहुत, यू ऑब्वियसली लेड अ लॉन्ग मार्च ऑल्सो, आई रिमेंबर जो जुडिशरी के हवाले से थी। क्या आपको नजर आ रहा है ये लॉन्ग मार्च जो प्लान करी पीडीएम होगी भी या नहीं होगी? पाकिस्तान में मैं आपको एक चीज बताऊं, यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। माजी के अलावा कोई पेशेंट कोई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की सियासत इस तरह की है कि मैं ये कहता हूं कि माजी के अलावा यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। तो इरादा तो बड़ा मुसम्मम बनाया हुआ इन्होंने पीडीएम की लीडरशिप ने, और बट ये इलेक्शन सेनेट के होंगे और अगर ये इलेक्शन लड़े गए ऑन द बेसिस ऑफ अ पीडीएम टिकट इंस्टेड ऑफ पीएमएल नवाज, पीपल्स पार्टी, जेयूआई फाइटिंग इट देम सेपरेटली और अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करके, तो मे बी दे गेट एन एक्स्ट्रा सीट और सो, ये कोई कैलकुलेशन हो सकती है। बट द अश्योर्ड सीट आप फिर प्रेसिडेंट ऑफ पीडीएम को तो डिनाई नहीं कर सकते टिकट। यू गेट माय पॉइंट? या बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेनेटर भी हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ नरमी आएगी, आसमान रंग बदलता है कि यू कांट देन गो टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम जिसमें आपके ऊपर भी मलबा गिरेगा, इस वक्त इत्तेज़ार साहब इस वक्त तो वो कह रहे हैं मैंने नहीं लेनी सेनेट की सीट, आई डोंट नो वक्त की बात है, इस वक्त वो फरमा रहे हैं नहीं लेंगे। अच्छा मैंने नहीं सुना, अगर वो कहते हैं तो नहीं लेंगे जी, अभी नहीं लेंगे जी, उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा अभी तो, बट वो हक तो उनका सबसे अव्वल बनेगा जी। अगर पर्टिकुलरली अगर एक टिकट हुआ पीडीएम का तो फिर तो उनका हक तो, बट ही सेड नो, फिलहाल उन्होंने ना कर दिए। अच्छा इत्तेज़ार साहब डीजी आईएसपीआर ने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने आज फिर उनको ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने ये कहा कि बार बार हुकूमत ये फ़ौज को ले आते हैं सियासत में और ये कहना कि उनसे कांटेक्ट है बैक चैनल पे, ये हम दोनों पार्टी से सुनते हैं कि जी फ़ौज की तरफ से मैसेज आया, कांटेक्ट किया, इसने किया, कर्नल ने किया, मेजर ने किया, सो ऑन सो फॉर्थ। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये क्या करते हैं, बार बार आप नाम लें अगर आपके पास कोई लोग हैं जो कांटेक्ट आपको करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि द DGISPR हैज फेल्ट द नीड अगेन टू कम एंड से कि जी हम फौज तो अपने और कामों में मसरूफ़ है इस वक्त, डिफेंस के इश्यूज में तो सिक्योरिटी के आप हमें घसीटते क्यों सियासत में? हकीकत ये है कि ये तो मरियम बीबी ने खुद कहा है ना कि हमें ये मैसेजेस आए हैं इमरान खान को मतलब है ना छेड़ो ना उसको कंट्रोवर्शियल करो,
नो कॉन्फिडेंस में करो, اور یہ ہمیں پیغام آئے ہیں اور ان کے جنہوں نے ان کو بنایا ہے وہ مطلب وہ تو انہی کی طرف جاتا ہے نا. جی بالکل. ملٹیبلشمنٹ کی طرف. تو ملٹیبلشمنٹ which is a word I think coined by نجم سیٹھی. تو ملٹیبلشمنٹ کو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپروچ کر رہی ہے تو کچھ کسی نے کیا ہوگا یا نہیں کیا تو غلط بیانی کر رہی ہیں. تو جنرل بابر نے اس کی تردید کر دیا. اب اس میں سے کون سا, مجھے تو کوئی اتنا کریڈیبل نہیں لگتا ہوتا. SPR بھی جنرل بابر میں بھی a different person, but I don't know him and I don't know about how much to credit him with I guess he represents the institution. خود تو بڑے sober ہیں, but I mean obviously whatever the institution says. تو یہ کر بھی رہے اور ماننے کو تیار بھی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب مریم نے کہا ہے, اس نے تو بڑی فورسفلی کہا ہے, سیدھا کہا ہے, الزام لگایا ہے کہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر ہم نہیں دباؤ میں آنے والے, دبنے والے. اور یہ لیکن ایک پرابلم جو آ رہی ہے PDM کو کہ ان کے دو جو سب سے کراؤڈ پلر ہیں وہ تو چیئرمین بلاول اور مریم نواز شریف. Undoubtedly, they are the crowd puller. Absolutely. اب ان مریم بی بی جو ہیں وہ ایٹ اے ٹینجنٹ نکل جاتی ہیں. 8 تاریخ کو اگست کو, 8 تاریخ کو آریہ پاٹ, 8 دسمبر کو, 13 دسمبر کو آریہ پاٹ, پھر یہ کہ ہمارے سے کبھی کوئی بات کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. اور اس قسم کی باتیں وہ کچھ فی البدی باتیں زیادہ کر جاتی ہیں اور وہ بڑی 3-4 مرتبہ مشکل میں